آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَإِن كُنتَ چنانچہ اگر ہوں آپ فی شک میں مما اس کتاب سے جو انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف فصل تو پوچھئے الذین ان لوگوں سے جو یقرؤون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب من قبلک آپ سے پہلے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اس سورت کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا ثبوت اور مخالفین کے شبہات کی تردید ہے۔ یہاں سورت کے آخر میں پھر اصل موضوع کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ مشرکین عرب چونکہ ان پڑھ اور آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے، اس لیے ان کو توجہ دلائی گئی کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، خود علم نہیں رکھتے تو ان علماء یہود سے دریافت کر لو جو تورات وغیرہ کا آسمانی علم رکھتے ہیں، ان میں سے جو منصف مزاج اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اقرار کریں گے کہ قرآن واقعی آسمانی کتاب اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ لقد البتہ تحقیق جاءک الحق آگے آپ کے پاس حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن لہذا ہرگز نہ ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں اور یہ خطاب میں تاکید مزید کی بنا پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر نبی منزل من اللہ وہی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور شک اور ایمان دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ آپ بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے جس کی تمام دنیا کو دعوت دے رہے تھے اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے۔ اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک پیدا ہو کیا یہ واقعی اللہ کی طرف نازل شدہ ہے یا نہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ وہ شک میں ہی پڑ رہے، بلکہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر سابقہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم ان میں سے کچھ انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے جن میں سے کچھ ایمان لے آئے اور بعد نے دوسری وجوہ کی بنا پر قبول نہیں کیا تھا۔ پھر چونکہ اصولی لحاظ سے سب آسمانی کتابوں کی تعلیم ملتی جلتی ہے، لہذا اہل کتاب میں سے بھی منصف لوگ یہ شہادت دے دیتے تھے کہ فی الواقع یہ آسمانی کتاب ہے، اور آپ کے اور صحابہ کے شک نہ کرنے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ نے یا صحابہ نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات نہ پوچھی۔ الغرض یہ خطاب تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے، مگر مقصود مشرکین عرب کو توجہ دلانا ہے، ورنہ آپ کو میری رسالت پر شک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک بات بطور فرض تقدیر کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے، یعنی اگر فرض کریں آپ کو کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں آپ کا واضح ذکر خیر موجود ہے۔ پھر شک کیسا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا
کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو اپنی تفصیلی بیان میں یہ بھی کہیں گے ان کنت قلت فقد علمت، یعنی فرض کریں کہ میں نے یہ بات کہی تھی تو یا اللہ تجھ سے تو اوجل نہیں رہ سکتی، مطلب صاف ہے کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ شک تھا نہ آپ کو کسی اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ ایک توجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کنت فی شکن میں ہر انسان کو براہ راست خطاب ہے، کیونکہ یہ کتاب ہر ایک کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ شکی انسان اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر صحت مند جانتا ہے۔ اس کے جو ذہن میں بیٹھ جائے اس کو حق کو صحیح جاننے لگتا ہے۔ جن لوگوں سے اسے شک ہو ان کی بات پر وہ اعتماد نہیں کرتا، ان سے ہر چیز میں دلیل طلب کرتا ہے، ان کی باتوں سے اسے کبھی تشفی نہیں ہوتی، جس سے آپسی دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ شک کئی قسم کا ہوتا ہے، شوہر بیوی پر شک کرتا ہے، بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، دوست دوست پر شک کرتا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، کسی کو پاکیزگی صفائی میں شک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ خوب پانی بہانے لگتا ہے، پھر بھی اسے دلی اطمینان یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح مختلف چیزوں میں شک ہونے لگتا ہے۔ انسان معمولاً شک پیدا کرنے والی چیزیں شیطان یا انسان کی زندگی کا وہ اہم حادثہ ہے جس کے سبب وہ شک میں پڑ گیا ہو، یا ذہنی خرابی، اکثر یہ تین چیزیں شک کا سبب ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی وجوہ ہوتے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر آدمی شک کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس کو تاریکی میں یقین کی منزلیں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ کوشش کر کے اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ساری حیات اسی میں پھنس کر اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں۔ تعلیمات اسلامیہ نے سب سے پہلے شک کا خاتمہ کرتے ہوئے یقین کا درس دیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت، یقین کا نام ایمان ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی شک آ جائے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یقین ہی اصل ایمان ہے۔ یقین میں تھوڑی سی کمی شک میں ڈال دیتی ہے۔ یقین کے سبب انسان فتوحات کے منازل طے کرتا ہے۔ جو شک کے مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کی حیات تذبذب میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، یہ لوگ یعنی منافقین کفر و ایمان کے درمیان مذبذب شک میں ہیں، نہ وہ مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف ہیں، اور اللہ جنہیں گمراہ کر دے تو پھر ممکن نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کی رسالت و شک کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ یہ حق ہے کہ شریعت کے قوانین اور احکام کی بنیاد یقین پر رکھی گئی ہے، اور اسلامی تعلیمات مومن میں یقین پیدا کرتی ہیں۔ کسی فعل عمل میں شک پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اسلام فوراً اس خدشے کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ حق ہے کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے، جیسے قرآن مجید میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقین شیطان انسان کو کھلا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، ایمان لوٹتا ہے، اس لیے طرح طرح کے وسوسے انسان کے قلب میں ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک خیال پہنچ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور ان غلط خیالات سے رک جائیے۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوا کہ قلب میں شک پیدا ہونے سے قبل ہی اس کا سدباب کیا جائے، کہیں وہ دل میں جم نہ جائے اور پھر اس کا نکلنا دشوار ہو جائے۔ اگر وہ دل میں بس جائے تو مختلف قسم کے شکوک شبہات ذہن میں جنم لینے لگتے ہیں، پھر ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلا بعض نفسیاتی مریض کے ذہن میں طہارت کے متعلق شک پیدا ہوتا ہے تو وہ بار بار وضو غسل میں اپنے اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، گھنٹوں وضو خانہ یا غسل خانے میں جسم پر پانی بہانے کے باوجود انہیں اپنی صفائی طہارت کا یقین نہیں ہوتا۔
شریعت اسلامی نے ایسے شبہات پیدا ہونے سے قبولی اس کی تلافی کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں حدیث شریف ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر بتلایا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے بڑا اور ظلم کیا۔ اس حدیث میں 3 سے زائد مرتبہ دھونے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو زیادہ پانی بہانے میں اسراف ہے، دوسرے انسان کو زائد دھونے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے، وہ پانی بہاتا چلا جاتا ہے، پھر بھی اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ اس کا وضو ہوا یا نہیں، اس طرح وہ ایک مرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان اس کے شک میں وسوسوں کے ذریعے اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس زمن میں حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وضو میں بہکانے کے لیے ایک شیطان ہے جس کو ولعان کہتے ہیں، تو تم پانی کی وسوسوں سے بچو۔ حدیث سے واضح ہے کہ شک اور وسوسے پیدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ جتنے پانی بہانے کے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان میں شیطان کا مدخل ہوتا ہے، یا پھر ذہن کی خرابی کی وجہ سے شک شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطان ان کے شک میں اضافہ کرتے رہتا ہے۔ شک انتہائی خطرناک مرض ہے، اس سے پورا گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر دور میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، ہر دن دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہر دو کی زندگیاں طریقوں کے دلدل میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کا اثر خود ان کی صحت پر بھی پڑتا ہے اور اولاد پر بھی ان کا گہرا اثر پڑتا ہے، ان کی تربیت محال ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے دشوار سے دشوار ہوتا ہے، ہر دو کے خاندانوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا حل انتہائی مشکل ہونے لگتا ہے، بنا بنی طلاق خلع کی نوبت تک نوبت آ جاتی ہے۔ شیطان میاں بیوی کے درمیان جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتا ہے، اور بعض سمجھدار حضرات اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے شک پیدا ہونے کے جتنے ذرائع ہیں ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ قریب آ کر رک جاتے اور ایک شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے غرض سے مدینہ شریف روانہ فرماتے تاکہ گھروں کی خواتین صاف صفائی کا اہتمام کریں اور کوئی نامناسب واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اس طرح کے طرز عمل سے خواتین آگاہ ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی آمد پر تیاری میں جٹ جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سفر سے واپسی میں رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف نہیں لاتے تھے اور آپ صبح یا ابتدائی شام میں ہی تشریف لاتے۔ جو حضرات شک کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ذہنی مریض بن چکے ہیں ان کے شکوک شبہات کے ازالہ کے لیے کچھ مفید چیزیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر یا طبیب سے رجوع ہو کر علاج کرایا جائے، کیونکہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب کسی بیماری کو دوا پہنچتی ہے تو وہ بیمار اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دوا کے ساتھ ساتھ وظائف کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یقیناً شک کا طرز ذہن، دل، خیال سے ہوتا ہے۔ شک کی بیماری کو مخصوص وظائف کے ذریعے بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شکی شخص کو چاہیے کہ باوضو آنکھ بند کر کے تنہائی میں دل سے اس طرح اللہ کا ذکر کرے کہ قلب سے اللہ کہتے ہوئے دماغ کی طرف لے جائے، پھر اللہ کہتے ہوئے دماغ سے دل کی طرف آئے، یا پھر خانہ کعبہ یا گنبد خضراء کا تصور کرے۔ اس طرح دن میں 1000 2000 مرتبہ ذکر کرے۔ نمبر 2، سورہ ناس کو دن میں 40 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کسی وقت کم از کم 200 مرتبہ پڑھتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ نیز ایسے وساوس سے حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ نمبر 3، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ بہرحال شک یقین کی ضد ہے، وہ ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے، آدمی اس سے ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بے چینی بے اطمینانی کی زندگی گزارتا ہے، سکون قلب زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام امراض جسمانی روحانی سے محفوظ معمول رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔